بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 اور پہلے پارے کا رکوع نمبر 6 یہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر اور پھر اس میں جو علمی نکتے ہمیں معلوم ہوئے اس رکوع میں اس کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، لیسا کا معنی نہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، کامن لفظ ہے۔ ان تولو، ان کا معنی کہ، تولو پھیرنا، ولا یا یولیو بار بار آ چکا ہے۔ وجوہکم، وجہ کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ اس کی جمع آتی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، قبل کہتے ہیں جانب کو، قبل المشرق، قبلے کو بھی قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جانب ہے نا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولاکن البر، لیکن حقیقت میں نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ولاکن البر، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، ولاکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، برو من آمنا، اس شخص کی نیکی ہے، تو برو کا لفظ محذوف ہے یہاں پہ۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ بہت سے لفظ ہم جب ان شارٹ بات کرتے ہیں تو بہت سے لفظ ہم محذوف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، کیا مطلب، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ تو قرآن بھی عام لوگوں کے محاوروں ہی کی رعایت کرتے ہوئے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور پیغمبروں پر ایمان لائے، وآت المال، اور ساتھ میں یہ کام بھی کرے، کیا، آتا یوتی، اصل میں تھا اعطایا، اکرما کی طرح، اس کا معنی عطا کرنا، ایتائے زکوٰۃ ہوتا ہے نا، آت الزکاۃ۔ وآت المال، اور مال دے، علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پر، علی کا معنی پر ہوتا ہے، کیا مطلب، اس کی یعنی اللہ کی محبت پر کا مطلب بیس، یعنی اس کی جو بنیاد ہے نا، کیونکہ عمارت آگے بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، تو علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ مال دے، کس کو دے، ذوی القربا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو مال دے، والیتاما، یتیم کی جمع ہے یتاما، یتیموں کو مال دے، والمساکین، مسکینوں کو مال دے، وابن السبیل، ابن السبیل کا لفظی ترجمہ ہے راستے کے بیٹے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن بیٹا، لیکن یہاں مراد ہے مسافر، تو عربی میں مسافروں کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، مسافروں کو مال دے، والسائلین، سوال کرنے والوں کو یعنی مانگنے والوں کو دے، وفر رقاب، اور گردنوں میں مال خرچ کرے۔ رقاب جمع ہے رقبہ کی، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور رقاب اس کی جمع آتی ہے، تو وفر رقاب، اور گردنوں میں، کیا مطلب، یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے، وفی فک الرقاب، فک کہتے ہیں چھڑوانا، یعنی گردنوں کو چھڑوانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں، غلام کو آزاد کروانے کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ وَأَقَامَ یعنی کیونکہ غلام کی گردن باؤنڈ ہوتی ہے نا، تو یہ رقبہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا قرآن نے کہ جو آدمی غلام ہوتا ہے نا، وہ بیچارے کی، جیسے آپ کسی کو رسی سے باندھ لیں گردن کو، کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو غلامی کا یہی تصور تھا کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، مکمل وہ آقا کے تابع ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی گردن میں جو ایک غلامی کا طوق اور رسی پڑی ہوئی ہے، اس رسی کو کھولنے میں جو پیسہ خرچ کرے گا تو اس کی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، موفونا اصل میں تھا موفیونا، مکرمونا کی طرح، اکرما یکرمو اکرامن، اوفیا یوفیو ایفاءن، پورا کرنا، ایفائے عہد ہے نا، وفا کرنا، تو پورا کرنا، تو والموفونا، اور یہ لوگ پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے ایگریمنٹ کو، اپنے معاہدوں کو، اذا عاہدوا، جب یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، عاہدوا ضاربوا کی طرح، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، سختی میں، تنگی میں، والضراء، اور ضرر میں، نقصان کی صورت میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، بأس بھی شدت کو کہتے ہیں، تو بأسا اس سے مراد ہے تنگ دستی،
یعنی غربت میں صبر کرتے ہیں. والضراء ضرر سے مراد ہے کوئی جسمانی ضرر لاحق ہو گیا ہو بیماریوں میں, اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی تنگ دستی میں, بیماریوں میں. وحین البأس اور لڑائی کے وقت. عرب جب کہتے تھے نا کہ بأس کے وقت یہ کیا جوہر دکھاتا ہے, تو اس سے مراد ہوتا ہے جنگ, یعنی لڑائی کے وقت بھی وہ صبر کرنے والے ہوں, جب میدان جہاد میں صبر کرتے ہوں. اولئک الذین, یہ ہیں وہ لوگ, الذین صدقوا, جو سچے ہیں. واولئک, اور یہی لوگ ہیں, هم المتقون, یہی ہیں اصل متقی لوگ, پرہیزگار لوگ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص, تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. دیکھیں کتیبہ کا اصل معنی تو کتابت سے ہے نا, لکھ دیا گیا ہے, لیکن یہ کنایا ہے, کیونکہ جو چیز قانون بنائی جاتی ہے نا, فرض کی جاتی ہے, اس کو اکثر عادت ہوتی ہے ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عام محاوروں میں انسانوں سے کلام کیا ہے, وہی زبان استعمال کی ہے جو جس زبان میں انسانوں سے بات کرتے ہیں, تو یہاں اس لیے کتیبہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تم پہ فرض کر دیا گیا ہے, لاگو کر دیا گیا ہے یہ قانون. تو کتب علیکم القصاص, تم پر قصاص کے قانون کو لاگو کر دیا گیا ہے. فی القتلى, مقتولین کے بارے میں. قتلہ یہ جمع ہے قتیل کی, قتیل کہتے ہیں مقتول کو, مقتول اور قتیل کا ایک ہی معنی ہے. تو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے, یعنی قصاص کے قانون کو نافذ کر دیا گیا ہے, متعین کر دیا گیا ہے. قصاص عربی میں کہتے ہیں برابری کو, قصاص کا اصل معنی ہوتا ہے برابری. تو یہاں برابری سے مراد ہے کہ بدلے میں برابری. الحر بالحر, آزاد آزاد کے بدلے میں. یہاں بھی عبارت محذوف ہے. یقتل الحر بقتل الحر, یعنی قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے قتل کرنے کے بدلے میں. یعنی آزاد آدمی, اگر کسی آزاد آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد, غلام غلام کے بدلے میں. والانثى بالانثى, عورت عورت کے بدلے میں. انثى کا مطلب ہوتا ہے عورت, مؤنث کہتے ہیں نا عورت کو, تو انثى یعنی عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. فمن, اب میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. فمن عفیہ, پس جو شخص, عفیہ کہ معاف کر دیا گیا. عفیہ عفایا یعفو, نصر ینصر کی طرح معاف کرنا, تو اس کو پڑھا جاتا ہے عفا یعفو. معافی اردو میں ہے نا, عین فا استعمال ہو رہا ہے, تو یہ عربی میں بھی ایسا ہی ہے. فمن عفیہ, پس جو شخص کے معاف کر دیا گیا, لہو اس کے لیے, یعنی معافی دے دی گئی ہو اس کو, من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے. کیا مطلب, کسی شخص نے قتل کیا تو اگر اس قاتل کو معافی دے دی گئی ہو اس کے بھائی کی طرف سے, بھائی سے مراد اس کا مسلم بھائی, یعنی مقتول کے وارثوں کو اجازت تھی کہ وہ قاتل سے قصاص لیتے, تو اللہ مقتول کے وارثوں کو اس قاتل کا بھائی قرار دے رہے ہیں دینی اعتبار سے. یعنی قاتل کے بھائیوں نے اگر مقتول کے وارثوں کو, قاتل کو معاف کر دیا, دوبارہ کہتا ہوں, مقتول کے وارثوں نے اگر قاتل کو معاف کر دیا, تو آگے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. فمن, دوبارہ پڑھتا ہوں یہ آیت, پس جو شخص, عفیہ, جو شخص سے مراد ہے قاتل, عفیہ لہو کہ معافی دے دی گئی ہو اس کے لیے, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. تو ظاہر ہے معافی کون دے گا, مقتول کے وارث معاف کرنے کا رائٹ تو ان کا ہے نا, تو ان وارثوں کو دینی اعتبار سے بھائی قرار دیا جا رہا ہے. تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی دے دی گئی ہو, شیء کسی بھی چیز کی معافی, یعنی کسی بھی درجے میں معافی دے دی گئی ہو, پوری سزا ہی اس نے معاف کر دی تو وہ بھی اس میں داخل ہے, اور سزا معاف کی لیکن دیت معاف نہیں کی, صرف سزا معاف کی, وہ بھی داخل ہے. دیت پوری معاف کر دی, وہ بھی داخل ہے. دیت آدھی معاف کر دی, وہ بھی داخل ہے. کسی بھی قسم کی معافی دے دی گئی ہو, فاتباع بالمعروف, تو پھر اتباع کرنا ہے بھلے طریقے سے. کیا مطلب, فعلیہ اتباع بالمعروف, تو اس پر لازم ہے, علیہ کا معنی ہے کہ اس پر, یعنی جو بھائی جس نے معاف کیا ہے نا قاتل کو, اس پر لازم ہے کہ اتباع کرے. کیا مطلب, قاتل کا پیچھا کرے, بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی قاتل کو اب دیت لینے کے لیے جو آپ فالو کریں گے عمدہ طریقے سے کریں گے,
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور ادا کرنا لازم ہے الیہ مقتول کے وارث کو بِإِحسان عمدہ طریقے سے. یعنی اللہ نے اس میں ایک اصول بیان کر دیا، کیونکہ یہ ترجمہ اس تفسیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ تو قصاص کا، یعنی برابری کا. برابری کا مطلب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے وارثوں کو یہ رائٹ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا یہ حکومت کا رائٹ نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے وارثوں کا یہ حق ہے کہ قاتل کو قتل کر دیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے. ہاں فیصلہ ظاہر ہے گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ ایسے لوگ پھر ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیں. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہوگا کہ وہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کرے. باقی مقتول کے وارثوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں، کیونکہ اللہ نے قصاص کا قانون بنایا برابری کا. تو برابری تو اسی میں ہے کہ جو ہے قتل کا بدلہ قتل ہے. لیکن آگے اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کسی قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے. اور بھائی کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اس میں بھائی کو بھی ترغیب ہو کہ یار اس نے قتل تو کیا لیکن کوئی بات نہیں، دینی بھائی ہے، معاف کر دو. تو اللہ فرماتا ہے اگر کچھ معافی ہو جائے تو اب دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ مقتول کے وارث اب قاتل سے اگر دیت کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس مطالبے کو عمدہ طریقے سے کریں، تانے دے دے کے نہ کریں. کیونکہ معافی دینے کے بعد پھر آدمی بار بار احسان جتلاب ہے، ہم نے معاف کیا، ہم نکالنا پیسے، دیت تو دے، اور پھر گالیاں والیاں دینا شروع کر دیں، پھر اس کو جو ٹائم متعین کیا تھا اس سے پہلے ہی ساری دیت مانگ لیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا. مقتول کے وارث کی ذمہ داری ہے اتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے اب اس کا پیچھا کرو. اور قاتل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس احسان کو احسان مانے. اداء الیہ باحسان، عمدہ طریقے سے مقتول کے وارثوں کو دیت دے دے. وہ یہ جتنی دیت باقی رکھی ہے انہوں نے، ہو سکتا ہے پوری دیت رکھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آدھی معاف کر دی ہو. تو جتنے بھی پیسے اب اس کے ذمے بنتے ہیں اداء الیہ، یہ بھی اب مقتول کے وارثوں کو پریشان نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ذمہ داری پہ بہت اچھے طریقے کے، یعنی احسان کہتے ہیں نا ہر چیز میں حسن پیدا کرنا، بہت عمدہ طریقے سے، شکریہ کے ساتھ، تھینک یو کے ساتھ، جزاک اللہ کے ساتھ، بھائی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا، اب یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ پورے پورے آپ گن کے وصول کریں اور ٹائم سے پہلے میں پہنچا دوں گا. تو دونوں کو اللہ نے کہا نہ تم قاتل کو پریشان کرو اور نہ قاتل مقتول کے وارثوں کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو حکم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے. تخفیف خفت سے نکلا ہے، ہلکا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایک نرمی پیدا کر دی. یعنی اصل قانون تو یہ تھا کہ قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا، لیکن اللہ نے ایک دوسرا آپشن بھی رکھ دیا، بھائی دیت کا بھی ہے آپشن، معاف بھی کر سکتے ہو. تو یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تم پر احسان ہو گیا ہے، آسان قانون بنا دیا تمہارے لیے کہ آپشن دے دیا. اس میں بہت سے قاتلوں کو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے، زندگی ملے گی تو وہ توبہ کریں گے، اور جو بھی اس میں حکمتیں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو معافی والا حکم اللہ نے آپشن رکھ دیا نا، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی طرف سے ایک انسانیت پر رحمت ہے. فمن اعتدی، پس جو بھی اعتدا حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک، اس قانون کے نازل ہونے کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ایک آپشن رکھ دیا، یا تو قتل کرو یا معاف کر کے دیت لے لو، اور دیت بھی معاف کی جا سکتی ہے. تو جب یہ رکھ دیا تو اب کسی کو اس قانون سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دینی تھی دے دی، تو اب حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے. وہ تجاوز کیسے ہوتا ہے وہ میں تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے اس قانون میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. لب کہتے ہیں بھیجے کو، مغز کو، الباب اس کی جمع، اے مغز والو، یعنی جن میں واقعی بہترین عقل ہو اس کو لب کہا جاتا ہے. اے عقل مندو، اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے ایک زندگی ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچنا شروع کر دو. کیا مطلب؟ جرائم سے بچنا شروع کر دو. کتب علیکم، تم پر ایک اور حکم فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک شخص پر موت حاضر ہو جائے، حضرہ ضربہ کی طرح. ان ترک خیرا، تو اگر اس نے چھوڑا ہے، یعنی جو مرنے والا ہے نا اس نے خیر چھوڑی ہے. خیر کا مطلب مال، مال کو بھی قرآن میں جگہ جگہ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے.
اگر اس نے کچھ خیر یعنی مال چھوڑا ہے تو کتب علیکم الوصیۃ، تم پر فرض کر دی گئی ہے وصیت، یعنی مرنے والے پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، وصیت کرے۔ جب اس پر موت واقع ہونے لگے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو اس پر لازم ہے الوصیت، وصیت کرے۔ وہ کیا وصیت؟ للوالدینی، والدین کے لیے بھی وصیت کرے، والاقربین، اور اقرب قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کرے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، ایسی وصیت ہو جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ حقا علی المتقین، یہ وصیت لازم ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ فمن، پس جو شخص، بدلہ، بدل یبدل تبدیلا، اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، جو شخص چینج کر دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس وصیت کو اپنے کانوں سے سنا بھی تھا پھر بھی چینج کر دیا، فإنما، تو بے شک اس کا گناہ، فإنما اثمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس وصیت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ مرنے والا تو بیچارہ شریعت کے مطابق وصیت کر کے چلا گیا، بعد میں جو اس کو چینج کرے گا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، مرنے والے کو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا بھی ہے، علیم، جاننے والا بھی ہے۔ فمن خافا، پس اگر کسی کو خوف ہے، خافا خویفہ یخوف، سمیع یسمع کی طرح، من موسن، موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، اوصایا یوصی ایصاء، وصیت کرنا، تو مکرمن، اکرام کرنے والا، موسیون، وصیت کرنے والا، تو موسیون کو موسین پڑھا جاتا ہے۔ پس جس شخص کو یہ خوف ہو موسی کی طرف سے، یعنی جس نے وصیت کی ہے اس کی طرف سے اگر کسی کو خوف ہے جنف کا، جنف کہتے ہیں حق سے ہٹ جانا، مائل، حق سے دور ہو جانا، یعنی کسی کو خوف ہے وصیت والے کی طرف سے حق سے ہٹنے کا، یعنی کسی کا یہ خیال ہے کہ وصیت کرنے والے نے برحق وصیت نہیں کی، حق سے ہٹ گیا ہے وہ، او اسمن، یا اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کسی پر ظلم کیا ہے اس وصیت میں اس نے، فاصلح بینہم، تو پھر اس نے جو وارثین ہیں ان کے درمیان اصلاح کر دی۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ایک شخص نے وصیت کی تو اس وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد والوں کو خیال آیا کہ جس نے وصیت کی تھی وہ غلط وصیت تھی، اس میں بہت سوں کا حق مارا جا رہا ہے، یا وہ غیر شرعی طریقے سے وصیت کی ہے اس نے، تو پھر اس وصیت کو اب چینج کرنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے جب چینج کریں گے تو وارثین میں اختلاف ہوگا، تو اس نے کیا کیا کہ وارثین کے درمیان صلح کا راستہ اختیار کیا، کچھ لو دو کی پالیسی اختیار کر کے ان میں صلح کر دی، اور اس صلح کی بیس پہ وصیت میں کچھ چینجنگ ہو گئی۔ تو اس قسم کی چینجنگ اگر ہو رہی ہے فلا اسم علیہ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تبدیلی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وصیت کو تبدیل کرنے والے پر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا اور مختصر سی گرامر، جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے ترجمہ آسان ہوتا چلا جائے گا، گرامر بالکل ہی ختم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ الفاظ۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ قرآن مجید کا یہ رکوع بہت اہم ہے، ہماری عملی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سمت قبلہ کا جب حکم ہوا تھا تو اب یہ موضوع یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہی کہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے، یہی یہودی گھماتے رہتے تھے بات کو۔ تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر کے اس ٹاپک کو ختم کیا۔ اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا، اصل میں یہ لفظ یوں تھا، لیس ان تولوا وجوہکم البر، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو تو نیکی صرف یہی نہیں ہے، دنیا میں صرف یہی ایک کام نہیں رہ گیا کرنے کا کہ اسی پر ساری زندگی بحث کرتے رہو گے کہ قبلہ ادھر، جیسے یہودی بار بار یہی تانا دیتے تھے جب بھی مسلمان گزرتے نا، ابے بھائی قبلہ تو وہ تھا، یہ تو ادھر کیوں چلا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیکی صرف یہی، یہ نہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی صرف اس میں منحصر نہیں ہے، صرف یہی ایک نیکی نہیں رہ گئی کہ ادھر ادھر منہ کرتے رہو، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، کسی کی طرف منہ کر لینا یہ بذات خود نیکی کا اس میں انحصار نہیں ہے، تو بلکہ اصل جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اصل میں اس شخص کی نیکی ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے اور اعمال کو بھی درست کر لے،
پھر اعمال میں جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال کرے, حقوق اللہ کا بھی خیال کرے. تو اس پورے قرآن یعنی اسلام کے خلاصے کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا. بڑی جامع آیت ہے یہ کہ عمل کو فوکس کرو, اس بحث میں ٹائم ضائع نہ کرو کہ ادھر منہ کریں تو ادھر منہ کریں. تو اب یہود یا دوسرے جو اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے آج بہت سے لوگوں کا دین صرف کربلا بن چکا ہے, اور بہت سے لوگوں کا دین صرف ربیع الاول بن چکا ہے, بہت سے لوگوں کا دین بس کہ کچھ خاص قسم کی رسومات بن چکا ہے. پریکٹیکل لائف میں وہ بالکل زیرو ہیں. تو اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکی اس میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو, بلکہ نیکی نام ہے دو چیزوں کا, عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح. اور پھر عمل میں دو, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو یہ تین کام اگر تم کر لو گے تو تمہاری اس عمل کو پھر نیکی کہا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں لَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, لیکن نیکی اصل میں اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے. تو اللہ پر ایمان لانا یہ ہے اصل نیکی. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ, یہ ہے اصل نیکی. والملائکتی, فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ. والکتابی, کتابوں پر ایمان لے کر آؤ. والنبیین, پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ. اور صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے, اس ایمان کی بیس پر ایسا تگڑا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی بیس پر پھر یہ عمل بھی ہو. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ آت المال علی حبہ, جس کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں پھر روکھڑا بھی خرچ کرو. کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہے, اللہ پر ہے, تو اللہ پہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی یہ پیسے اللہ نے دیے ہمیں. جب اللہ نے دیے تو اللہ جہاں خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے خرچ کرنے پڑیں گے. اور آخرت پر ایمان ہے تو یہ پیسے خرچ کرنے سے ضائع نہیں ہو رہے, آخرت میں ریٹرن ہو جائیں گے. تو اگر یہ سب کام آپ نہیں کر رہے تو اس کا واضح مطلب ہے آپ کا اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے. تو ایمان کے ساتھ پھر یہ عمل بھی ہو. وہ عمل کیا ہے؟ آت المال علی حبہ, اللہ کی محبت کی بیس پر لوگوں کو مال دینا ہے. بڑی زبردست آیت ہے, خدا کی قسم. اسلام کا حسن اگر کسی نے دیکھنا ہونا, یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اسلام میں جب کسی پہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اس کو کبھی تانا نہیں دو گے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. بھائی تم نے اللہ کے لیے کیا ہے نا, تو بس اللہ اجر دے گا. ہم پر احسان کیوں جتلا رہے ہو؟ اور اس میں انسان چھپ کے بھی دے گا. اگر علانیتاً دے گا تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, اور ورنہ کوشش اس کی ہوگی چھپ کے دوں, لوگوں کو پتہ نہ چلے, اور پھر اس کا بدلہ نہیں مانگے گا اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتا ہے کرے علی حبہ, اللہ کی محبت کی بیس پر. کس پہ؟ ذوی القربا, سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. اسلام میں رشتہ داری کی بڑی ویلیو ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور رشتہ داری جوڑنے میں روکھڑا خرچ کرنا پڑتا ہے, جو کہ آج صرف تھینک یو رہ گیا. امی کو فون کر دیا, سال میں ایک دفعہ پھپھو سے ملاقات ہو گئی, ہیلو ہائی کر لیا, بہن کو ذرا خیریت پوچھ لی, بس اتنا ہی چل رہا ہے آج کل. تو اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر. والیتاما, دوسرا سب سے بڑا حق ہے یتیموں کا, کیونکہ اس کا باپ نہیں ہوتا, بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یتیم بچوں کی جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. باپ نہیں ہوتا تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا. تو اور اگر یتیم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو پھر تو زبردست, پھر تو ڈبل فائدہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرے, پھر یتیموں پہ خرچ کرے. دل میں نیت کر لیا کریں, ہم جن جن آیتوں کو اور تفسیر کے جس لیکچر کو سن رہے ہیں آج ہی سے انشاءاللہ عمل کریں گے. سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں, اب آپ بھی نیت کریں کہ اب پیسہ خرچ کریں گے ہم انشاءاللہ رشتہ داروں پر بھی اور یتیموں پر بھی, والمساکین, اور عام غریبوں پر بھی, وابن السبیل, اور مسافروں پر بھی. مسافر کا بھی اسلام میں, کیونکہ مسافر ایک اجنبی ہوتا ہے, اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے, اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مسافروں پر بھی خرچ کرو. والسائلین, اور مانگنے والوں کو بھی دو. لیکن اس میں شرط یہ ہے, دوسری دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مانگنے والے جو پروفیشنل نہ ہو, پیشہ ور نہ ہو, ضرورت کی بیس پہ مانگتے ہوں. والسائلین, اور مانگنے والوں کو بھی دو. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ جو نہیں مانگتے, سفید پوش ہے, ان کا حق زیادہ ہے, وہ مساکین میں آ گیا. وفی الرقاب, اور غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی پیسہ خرچ کرو. تو آج کل تو غلام نہیں ہوتے, تو پہلے زمانے میں باندیاں اور غلام ہوا کرتے تھے, تو صحابہ پیسے خرچ کر کر کے مالک کو پیسے دیتے تھے کہ بھائی تو مجھ سے اتنے پیسے لے لے, اس غلام کو آزاد کر دے. اور بعض دفعہ غلام بھی ایگریمنٹ کرتے تھے مالک سے کہ اگر میں نے اتنے مہینے میں اتنے پیسے کما کے دے دیے تو میں آزاد ہوں. تو قرآن نے کہا ایسے غلام کے ساتھ تم تعاون کیا کرو تاکہ یہ مالک کو پیسے دے اور جان چھوٹے اس کی. تو غلاموں کو آزاد کرانے میں, تو آج کل غلام نہیں ہے, لیکن آج کل جو ہے اس طرح کے غلام تو نہیں ہیں, لیکن اس سے بدتر غلام آج معاشرے میں موجود ہے, جن پر غلامی کا لیبل تو نہیں لگا مگر وہ سمجھے غلام ہی جاتے ہیں. تو ان کو بھی آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ,
اور اللہ فرماتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ اللہ کے حقوق میں 2 بنیادی حقوق ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ والموفون بعہدہم، اور کیریکٹر کا بھی ایک نمبر ہو۔ اور کیریکٹر کا کیسے پتہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اعمال میں ایک نمبر ہوتے ہیں، کیریکٹر لیس زندگی ہوتی ہے ان کی، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ تہجد گزار ہیں، ماتھے پہ سجدے کے محراب بنے ہوئے ہیں ان کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والموفون بعہدہم، اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے والے ہوں، اذا عاہدوا، جب ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ اور عہد میں فرق یہ ہے کہ وعدہ یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا، بلکہ میں کیوں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مفتی صاحب ہم آپ کی دعوت کریں گے، وعدہ کیا جی آپ نے، تو اس کا بھی نبھانا لازم ہے، لیکن یہ ایگریمنٹ کی طرح واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اگر کوئی آپ کو عذر لاحق ہو جائے تو آپ وعدہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھائی وعدہ کیا تھا، اب نہیں کر رہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ وعدہ پورا کرنا اس وقت واجب ہے جب پورا نہ کرنے سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے میں نے آپ کو ٹائم دیا، فلاں ٹائم پہ میں فلاں جگہ پہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، اگر میں فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ نہیں پہنچا، آپ پہنچ جاؤ گے، آپ میرا ویٹ کرو گے، انتظار کرو گے، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر میں وعدہ خلافی کرتا ہوں تو پھر آپ کو اس تکلیف پہنچانے کا مجھے گناہ ملے گا کہ آپ نے کسی انسان کو اذیت کیوں دی، تو اس بیس پہ گناہ ملے گا۔ لہذا اگر سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یا کوئی وعدے کی نوعیت اس ٹائپ کی تھی کہ جس کا یعنی جس پر وہ اس کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یا آپ کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، تو پھر وعدہ توڑنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جب وعدہ کر رہے تھے اس وقت ہی نیت یہ تھی کہ میں پورا نہیں کروں گا، تو پھر یہ منافقت ہے، اور حدیث میں اس کو آیت منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وعدہ توڑا جا سکتا ہے کسی مجبوری کی بیس پر، بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو اور اس کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو تکلیف سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ پہلے سے اس کو بتا دیں کہ بھائی میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا اس ٹائم کا، تو میں اس ٹائم پہ نہیں آ سکتا، لہذا ہم کوئی اور اس میٹنگ کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا کوئی اور ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلے بتانا واجب ہے، نہیں بتائیں گے گناہگار ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ نے زبان دی اور آپ پیچھے ہٹ گئے تو سامنے والے کو اس سے بہت تکلیف ہوگی۔ تو یہ وعدہ ہے جس کی اہمیت ایگریمنٹ سے بہرحال کم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عہد، معاہدہ، ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کہتے ہیں دو طرفہ، جیسے نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، وہ صرف وعدہ نہیں ہے، ادھر سے ایجاب ہوتا ہے ادھر سے قبول ہوتا ہے۔ شوہر ایجاب اور قبول میاں بیوی کے درمیان اس لیے ہوتا ہے کہ عورت اس کی پابند ہوتی ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرے گی، مرد اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس پر خرچ کرے گا اور اس سے حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ تو اگر دونوں کسی شرط کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کہلائے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، 1 لاکھ میں خریدی، یہ ایگریمنٹ ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا، یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے، دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو ایک چیز دے گا، آپ اس کے پیسے دیں گے، اب اس نے چیز ڈیلیور کر دی اور آپ پیسے اس کے دیر کر رہے ہیں، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کہلائے گی۔ آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے، یہ سیلری معاہدے کی بیس پہ ملتی ہے، ایگریمنٹ کی بیس پہ۔ آپ ادارے سے، کمپنی سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں میں آپ کے ہاں یہ کام کروں گا، اتنا ٹائم دوں گا، اور اس کی بیس پر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے۔ اب آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے، یا کمپنی آپ سے ٹائم تو پورا لے رہی ہے، تنخواہ نہیں دے رہی، تو یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کہلائے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، کہ ان لوگوں کی نیکی ہے کہ جو عہد کرتے ہیں تو پھر وہ پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے جو اصل نیکی ہے، وہ کیا ہے کہ بیماریوں میں صبر کرنا، تنگ دستی میں صبر کرنا، غربت میں صبر کرنا، واویلا نہ بچانا، وَالضَّرَّاءِ، بیماریوں میں صبر کرنا، آج ذرا ذرا بیماریوں میں چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، وحین الباس، اور لڑائی کے میدان میں صبر کرنا۔ یہ خاص طور پہ جو اسلامی ملکوں کی افواج کے لوگ ہیں اور جو مجاہدین ہیں ان پر یہ آج صادق آتی ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑنے کی ضرورت پیش آئے قوم کے لیے، اپنے دین و مذہب کے لیے، تو پھر یہ میدان چھوڑ کے فرار نہیں ہوتے، مضبوطی سے لڑتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمائے جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہ سچے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس میں سچے ہیں؟ نیکی کے دعوے میں سچے ہیں۔
تو یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نیکی اس میں منحصر سمجھتے ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں تو قبلے کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر لیں، تو یہ نیکی جو اس طرح کے کام کرنے والے وہ نیکی کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. سچے وہ لوگ ہیں جو یہ پورا پراپر جو ہے نا اسلام کو فالو کریں، ان احکام کو فالو کریں، عقیدہ بھی یہ صحیح، عمل بھی صحیح، معاہدوں کے بھی پکے، اور پھر واویلا نہ مچانے والے ہوں بلکہ صبر کرنے والے ہوں مشکلات میں. تو یہ لوگ ہیں جو اپنے دعووں میں سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں متقی پرہیزگار جن کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے. آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں. دنیا میں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے جرموں کی مختلف سزائیں نافذ ہیں، اور قتل بھی ایک جرم ہے جس کی دنیا میں مختلف قوانین ہیں، اور قتل کو ریاست کا جرم سمجھا جاتا ہے. اسلام نے قتل کو ریاست کا جرم نہیں قرار دیا بلکہ مقتول کے وارثوں کے ساتھ زیادتی قرار دیا. آپ کے خاندان کا ایک بندہ گیا تو یہ آپ کا نقصان ہے، اس کو ریاست کا نقصان ہوگا لیکن دوسرے درجے میں. تو جیسے کسی عورت کا شوہر مر گیا تو عورت کو حق ہے کہ وہ قصاص لے کیونکہ نقصان عورت کا ہوا ہے. بیوی کو کسی نے قتل کر دیا آپ کی تو آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ قصاص لیں. باپ کو قتل کیا ہے تو اولاد قصاص لے سکتی ہے، اولاد کو قتل کیا ہے تو باپ قصاص لے گا. تو جس کا نقصان ہوا ہے شریعت نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم سزا لے سکتے ہو اور تمہیں ہی معاف کرنے کا حق بھی ہے. اور سزا میں اسلام نے بتایا کہ تم قصاص لے سکتے ہو، یعنی برابری کا قانون ہے. تو تمہیں اس کی اجازت ہے کہ اس نے قتل کیا تو تم بھی قتل کر سکتے ہو. تو یہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں یہ لاء نافذ نہیں ہے. دو خرابیاں دنیا کے قوانین میں. نمبر ایک، بہت سارے ملکوں میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے بلکہ عمر قید ہے یا دوسری سزائیں ہیں. دوسرا، قتل کیا بھی دیا جاتا ہے تو پھانسی کے ذریعے یا جو ہے وہ بجلی کے ذریعے، جس میں قتل ہونے والے کو تکلیف بہت ہوتی ہے. تو اسلام میں ہے کہ تلوار سے گردن اڑائی جائے. تیسرا، اسلام میں اور دوسرے ملکوں کے قوانین میں کیا فرق ہے کہ اسلام نے مقتول کے وارثوں کو یہ حق دیا ہے کہ تم قتل کی سزا معاف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، جبکہ دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں میں مقتول کے وارثوں کا رائٹ نہیں ہوتا پر گورنمنٹ ہی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے. اور ہمارے ملک میں بھی ایک غیر شرعی سزا نافذ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پھانسی کی سزا اپیل کرے، پھانسی جس کو پھانسی دی جا رہی ہے، اور صدر اس کی اپیل سن کے پھانسی کی سزا کینسل کر دے تو صدر کو اس کی اپیل سننے کا حق حاصل ہے اور اس کی بیس پر سزا ختم کر دی جاتی ہے. یہ بھی قرآن کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ مقتول کے وارثوں کو تو یہ رائٹ ہے کیونکہ نقصان صدر مملکت کا نہیں ہوا، یہ وزیر اعظم کا نہیں ہوا، نقصان تو اس بندے کا ہوا ہے، اس عورت کا ہوا ہے جس کے شوہر کو مارا گیا، یہ اس شوہر کا ہوا ہے جس کی بیوی کو مارا گیا. تو اس لیے اسلام میں صدر کی اپیل پر اس پھانسی کی سزا کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، اور پھانسی ہے بھی نہیں اسلام میں، گردن اڑائی جائے گی. پھانسی میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے قاتل کو. تو یہ چند امتیازی احکام ہیں جو اسلام کے ہیں، اور اس میں جو حسن ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کسی بھی لاء میں آپ کو وہ حسن نظر نہیں آئے گا. تو حسن کیا ہے کہ بھائی انتقام کی آگ جو بھڑکتی ہے نا مقتول کے وارثوں میں، وہ آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قاتل کو قتل ہوتا ہوا دیکھ نہ لیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا بھی ان کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے بھی قاتل کو مار سکتے ہیں. تو انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی، اس سے ملک میں امن پھیلے گا. دوسرا یہ کہ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اس معافی کے بڑے فائدے ہوں گے. قاتل آئندہ کے لیے توبہ کرے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے تو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا گردن اڑانے کے لیے، ان کا احسان ہے، تو ان کی قدردانی کرے گا، اور ان کی بھی تلافی ہو جائے گی دیت کے ذریعے کہ مقتول کے وارثوں کو جو نقصان، کیونکہ اب مقتول تو دوبارہ آ نہیں سکتا، تو ان کی بھی تلافی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ آئندہ قتل سے بچے گا بھی. تو اس کوشش، یعنی ظاہر ہے جب معافی ہوگی تو احسان مانے گا نا. لیکن ہمارے ہاں جو قوانین نافذ ہیں ان کا نقصان یہ ہے، اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا، ان کا نقصان یہ ہے کہ قتل کی وجہ سے جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور عدالتوں کے جو چکر لگتے ہیں، اور پھر عمر قید سے وہ نکلنے کے بعد کہتا ہے میں ایک اور قتل کروں گا، وہاں اور ڈاکوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ قتل سیکھ رہا ہو. تو اسلام میں یہ قید وید نہیں ہے قتل کے بدلے میں کہ عمر قید میں، جیل ہے ہی نہیں. سیدھا قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کرو، بولو ابھی نمٹاؤ کیس کو، یا تو گردن اڑانی اڑاؤ ورنہ اس کے پیسے لے کے اس کو چھوڑو، اور اگر پیسے بھی معاف کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. تو سیدھا سادہ قانون بنایا. سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے، اور آپ دیکھیں وہاں کتنے جو ہے وہ امن ہے اس قانون کی وجہ سے. اور لوگوں کے آپ دوسرے ملک، سعودی عرب میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اب آہستہ آہستہ، لیکن آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، پوری زندگیاں جیلوں میں پڑے رہتے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے معاملے میں، الحر بالحر، قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے میں۔ یاد رکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزاد اگر غلام کو قتل کر دے تو پھر آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں قتل کے معاملے میں آزاد غلام مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اس عورت کے بدلے میں بھی اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دے تو اس غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ انسانیت میں سب برابر ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اپنے ملک میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو بھی آپ قتل کر دیں، ذمی کو، جس کو ذمی کہا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ غیر مسلم کے قتل میں قصاص ہے یا دیت ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک اس میں بھی قصاص ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اتنا سب میں کہ آزاد غلام میں اور مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہو جائے فرق نہیں ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کرو، غلام کو غلام کے بدلے میں؟ اصل میں نے بتایا نا کہ قرآن ہمارے محاوروں میں بات کرتا ہے۔ عام طور پہ آزاد لوگوں کی دشمنی آزاد لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، غلاموں کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ وہ کرتے نہیں ہیں، اور غلاموں کے پھڈے غلاموں سے ہوتے ہیں، عورتوں کی لڑائیاں عورتوں سے ہوتی ہیں۔ تو اس عرف کی رعایت کر کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ آزاد اگر آزاد کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس میں یہ نہیں دیکھے جائے گا کہ یہ آزاد جس نے قتل کیا یہ اونچے خاندان سے ہے یا گھٹیا خاندان سے، یہ کالا ہے یا گورا، بلکہ ہر آزاد کو ہر آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور ہر غلام کو ہر غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غلام اونچے خاندان کا غلام ہے یا گھٹیا خاندان کا، معذرت یعنی چھوٹے خاندان کا، یا یہ کالا ہے یا گورا۔ تو یہ مقصد ہے بیان کرنے کا، یہ مقصد نہیں ہے کہ آزاد اگر غلام کو قتل کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ تو پھر بھی قتل کیا جائے گا، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عرف میں یہی ہوتا ہے کہ آزادوں کی دشمنی آزاد لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، غلاموں کی دشمنی غلاموں کے ساتھ ہوتی ہے، عورتوں کی دشمنی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس میں قرآن نے بیان کیا کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، یعنی اچھے خاندان کی عورت ہو یا برے خاندان کی۔ اور باقی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی درجے کے مسلمان کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، مقتول کے وارثوں کو یہ رائٹ ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے وارثوں کی طرف سے قاتل کو معافی مل جائے، اور مقتول کے وارث کو اللہ نے قاتل کا اسلامی بھائی قرار دیا ہے، اور اس میں ایک قسم کی ترغیب دی ہے مقتول کے وارثوں کو کہ بھائی قاتل جو مرضی ہے تو کلمہ گو نا، تو اس لحاظ سے تمہارا بھائی ہے، تو اگر تم اس کو معاف کر دو تو بھائی تو معاف کرتے ہی ہیں۔ تو اس میں معافی کا اشارہ ملتا ہے، واضح اشارہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر معافی مل جائے تو بہت اچھا ہو گیا۔ تو اب دو کام کرنے ہیں، اتباع بالمعروف، قاتل کا پیچھا کرنا ہے عمدہ طریقے سے۔ تو اب یہ نہیں کہ چلتے پھرتے اس کو تانے دو، گالیاں دے کے اس سے پیسے نکالو، اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ اس کا پیچھا کرو۔ جو ٹائم اس کو دیا ہے پیسوں کا اس وقت تک اس کو مہلت دو۔ آپ نے اس سے ایگریمنٹ کیا تھا 1 مہینے کے اندر دیت چاہیے، اور 5 دن بعد ہی سر پہ کھڑے ہو گئے اس کے لے جا کے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل پر بھی لازم ہے کہ جب انہوں نے تم پر احسان کیا تو تم بھی دیت ان کے حوالے کرو گے عمدہ طریقے سے، احسان کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ، جیسے لوگ قرضہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو تم پر بھی واجب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مقتول کے وارث قاتل کو لازمی قتل ہی کریں گے، بس معافی کا آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں۔ پھر اس میں آسانی یہ بھی کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چاہو تو معاف کر دو، دیت نہ لو، اور چاہو تو قصاص لو، تو اس میں پھر سب لوگ قصاص ہی لے رہے ہوتے، لیکن اللہ نے پیسوں کا آپشن بھی رکھ دیا کہ بھئی پیسے لے کے چھوڑ بھی سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک مقتول کے وارثوں کے ساتھ بھی ایک آسانی کر دی کہ بھئی معافی کے عوض میں جان بچے گی اس کی، لیکن تمہیں پیسہ بہت ملے گا۔ تو ہر لحاظ سے اس میں اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس قانون کے نازل ہونے کے بعد حدود سے تجاوز کرے گا۔ حدود سے تجاوز کیسے ہے کہ قاتل کے علاوہ بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، قاتل نہیں مل رہا تو اس کے ماموں کو مار دیا پکڑ کے، یا قاتل کو معاف کیا اب دوبارہ قصاص کی باتیں کر رہے ہو تو معاف کر دیا تو کر دیا، یا اس سے دیت کا مطالبہ کر رہے ہو لیکن ناجائز طریقے سے، جو ٹائم دیا اس وقت تک بھی مہلت نہیں دے رہے، یا مقتول جو قاتل ہے اس کے ذمہ دیت آئی اور وہ دیت دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا،
وہ پیسے ٹائم پہ ادا نہیں کر رہا، تو کسی بھی طرح سے اللہ فرماتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرے گا تو دردناک عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ جو اگلی آیت ہے نا، میرا خیال ہے وقت کافی زیادہ ہو گیا، 2 آیتیں بھی باقی ہیں، اور اس رکوع میں جو علمی نکات ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ بھی ابھی باقی ہیں، مختصراً وہ بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔